رہے ہیں کہ ان کے جن حلقوں میں برتری ہے وہاں کے نتائج جو ہیں وہ یا آ نہیں رہے یا بہت سلو آ رہے ہیں یا دیے نہیں جا رہے, رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا پولنگ ایجنٹ سے. بہرحال ہمارے ساتھ راشد نذیر موجود ہیں, ہمارے نمائندے راولہ کوٹ میں اس وقت موجود ہیں. راشد, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی راشد صاحب, کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اس وقت الیکشن کے ریزلٹس کے حوالے سے؟ obviously ایز یوزول کنٹروورسی ہے اس وقت. مجھے نہیں یاد آخری کون سا الیکشن تھا جب کنٹروورسی نہیں بنی, لیکن کس حلقے میں اس وقت آپ کھڑے ہو ذرا بتائیے, وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے, نتائج کیا آ رہے ہیں, وقت پہ آ رہے ہیں؟ جی ماریا, یہاں پہ میں جو راولہ کوٹ سٹی کا حلقہ یہاں پہ کھڑا ہوں, یہاں پہ جو نتائج ہے وہ آ تو رہے لیکن سست روی کا شکار ہے. اس کے علاوہ جو پورے اگر آپ پونچھ ڈویژن کی جو 5 حلقے ان کی اور پونچھ ڈویژن کی بات کریں تو نتائج تو آ رہے ہیں لیکن پروسیس سلو ہے. لیکن جو امیدواروں کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے کہ کون سے حلقے سے کون سے امیدوار جو ہے وہ اکثریت لے رہا ہے اور کون سے جو امیدوار ہیں ان کی اکثریت واضح ہوتی جا رہی ہے. ابھی اگر آپ بات کریں پورے اس پونچھ کی تو یہاں پہ جو 5 سیٹیں, 5 میں سے 2 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور 2 پہ مسلم لیگ نون کی ہے. البتہ جو 2 سیٹیں ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی ہے تقریباً برابر جا رہے ہیں. اور اس طرح سے اگر کوٹا حویلی کی بات کریں تو وہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما فیصل ممتاز ڈاٹور, ان کی واضح اکثریت ہو چکی ہے. ابھی حتمی نتائج تو نہیں آئے, کافی 126 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں جس میں 10,000 کی ان کو لیڈ حاصل ہے. اس سے ہٹ کے جو آپ پلندری کی بات کریں تو پلندری شہر کا جو حلقہ ہے وہاں پہ کافی کلوز کمپٹیشن جاری ہے. مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں نجیب نکی ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ اس وقت اکثریت میں جا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جو آزاد امیدوار ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے امیر بھی تھے لیکن وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, مولانا سعید یوسف صاحب وہ کے ساتھ کمپیٹیٹر ہیں. اور اسی طرح سے اگر بلوچ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کی اکثریت ہے, لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں فاروق طاہر وہ بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی جو حتمی نتائج کا اسی وقت ہی واضح کیا جا سکتا ہے کہ جب تمام پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ آ جائیں گے, لیکن ابھی جو رزلٹ آنے کا سلسلہ ہے وہ جاری تو ہے, لیکن کیونکہ جہاں پہ جو آر او کے آفس میں وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو رزلٹ آتے ہیں وہاں پہ وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی جو رزلٹ ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں. سو یہ جو راشد صاحب یہاں پہ ٹویٹس بھی میں دیکھ رہی ہوں اور خود یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ آ کے اس بات کے خود بذات خود بھی گلہ کر رہے ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں کچھ جگہوں پہ حلقوں پہ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں جہاں پی ایم ایل این آگے ہے, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی آگے ہے وہ ہمیں دیے نہیں جا رہے ہیں. کیا ریزلٹ بالکل نہیں دیے جا رہے ہیں یا یہ پروسیس سلو ہے؟ نہیں, اس طرح کی کوئی یہاں پہ بات تو نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہ جو پولنگ سٹیشن تھے وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہاں پہ جو فارم 25 تھا انہوں نے تمام پولنگ ایجنٹس کو دیا. ہم بھی مختلف جو جہاں پہ تھے پولنگ سٹیشنز تھے وہاں پہ گئے بھی ہیں, ہم نے کاؤنٹنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ تمام پولنگ سٹیشنز کو رزلٹ دیے بھی جا رہے تھے. اور یہاں پہ جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو ساتھ آپ واٹس ایپ بھی کر لیں گے جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے ساتھ, وہ اب زیادہ تر جو رزلٹ ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے شیئر بھی کیے گئے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو جہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں وہ اکثریت میں جا رہے ہیں, وہاں پہ رزلٹ آ رہے ہیں تیزی سے. اس سے ہٹ کے آپ اگر دیکھیں مسلم لیگ کے جہاں پہ امیدوار ہیں وہاں پہ بھی رزلٹ آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ سلو اس وجہ سے ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں سے جب ٹریول کرنا مشکل ہے, پہاڑی علاقہ ہے تو جہاں پر پہنچنے میں تھوڑا سا مشکلات ہے جس کی وجہ سے جو رزلٹ ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے, اگر ہم وہ تھوڑی دیر تک چلا بھی دیں. پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تاڑڑ کی گرفتاری کی شدید مذمت اور فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. عطا اللہ تاڑڑ صاحب کی گرفتاری عمران صاحب حکومت کی شدید بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے. ووٹ چوروں کے خلاف مزاحمت پر علی پور چٹھا میں ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سو گجرانوالہ میں عطا تاڑڑ صاحب جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم مزید کوئی اپڈیٹ لے سکیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو بخاری صاحب اس کیمپین کے اندر جو میں نے پہلے گیلپ سروے کی پوری ڈیٹیلز بتائیں, یہ ویسے ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ کو ہار رہے ہوں تو اپنے ووٹرز کے مورال کے لیے بھی آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے جی کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے, یہاں پہ جو مس مینجمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ کلیئرلی اپنی ہار کوئی مانتا بھی نہیں ہے, یہ بھی تو ٹرینڈ ہے نا یہاں پہ. اب جو تمام اشاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو برتری حاصل ہوگی بیکاز آف آل دیز فیکٹرز. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک ٹون بھی سیٹ کرنی ہوتی ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے اس نے ایسی لائن لینی ہوتی ہے جی ہم تو جیت جاتے اگر دھاندلی نہ ہوتی؟
یہ وجہ کہ یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک روایت ضرور ہے کہ لوزنگ پارٹیز جو ہیں لوزنگ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ دھاندلی کا شور مچا دیتے ہیں، لیکن یہ وہاں تو قابل فہم ہے جہاں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہو یا بالکل گڑبڑ نہ ہو رہی ہو. لیکن آج کا جو الیکشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے رزلٹ آنے شروع ہوئے تھے، پھر یکایک ان میں یا تاخیر ہونی شروع ہو جائے یا وہ روک دیے جائیں، تو اس سے شکوک تو بڑھیں گے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ شہروں کے حلقے جہاں پر دوسری پارٹی لیڈ کر رہی ہو اس کے الیکشن کے رزلٹس نہ آنا یا جو فارم 45 کا متبادل ہے یہاں پر وہ نہ دیا جانا، یہ سوالیہ نشان تو ہیں. تو جہاں پر اس قسم کی یعنی میں اب اس کو یہ ریگنگ پر تو معمور نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس طرح کی تاخیر ہو رہی ہے، مس مینجمنٹ کا لفظ استعمال، مس مینجمنٹ کا ایک ذرا سیفر لفظ ہے اس وقت، چونکہ میں معلوم نہیں ہے کہ مس مینجمنٹ آئی تھنک دا موسٹ اپروپریٹ ورڈ. آپ تھینک یو فار ٹیلنگ می. یہ مس مینجمنٹ جو ہو رہی ہے اس سے کریڈیبلٹی تو متاثر ہو ہی رہی ہے، لیکن یہ تاثر ابھرے گا پھر کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، خاص طور سے جو مرکز میں جس کی ایک منسٹری کے تحت پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ چلتا ہے، اس کی جو منورنگ ہے، اس کے جو فی الحال سر گورنمنٹ پی ایم ایل این کی تھی. لیٹس بی ویری فیئر کہ بھئی یہاں پہ جو تھا یہ حکومت پی ایم ایل این کی تھی اس وقت. ٹھیک ہے وفاق میں پی ٹی آئی کی ہے، لیکن اس پہ ذرا تھوڑی سی رسپانسبلٹی کو جوائنٹ ہے کہیں نہ کہیں. میں اگر آپ کہیں تو میں اس کا آپ کو ایک آدھی مثال ذرا دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر چیف الیکشن کمیشن جو کہ سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ڈیورنگ الیکٹرل پروسیس، اس نے کہا امین گنڈا پور صاحب یہاں سے چلے جائیں، علی امین گنڈا پور صاحب، اور جو خط بھی لکھ دیا انہوں نے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، مگر علی امین گنڈا پور صاحب وہیں موجود ہیں، وہیں موجود رہے، حتیٰ کہ وہ جس جلسے سے عمران خان صاحب نے خطاب کرنا تھا جو ملتوی ہو گیا، وہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے. یہ جو اس طرح کی irregularities ہیں یہ پھر لیڈ کرتی ہیں اس قسم کے بخاری صاحب یہ irregularities ہمیشہ رہتی ہے. مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، وہ کیمپیننگ کرنے جاتے تھے قاہرہ صاحب وغیرہ، تو پھر اس وقت پی ایم ایل این یہ کہا کرتی تھی، پی ایم ایل این جب گورنمنٹ میں تھی تو پھر ان کے وزراء جایا کرتے تھے، اس وقت پیپلز پارٹی یہ کہا کرتی تھی. اٹ از رانگ، جسٹیفائی کی بات نہیں کر رہی، پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ irregularities اب اتنی کامن اکرنس ہے کہ شاید اب یہ irregularities لگنا ہی بند ہو گئی ہیں ان جماعتوں کو کہ بھئی کیا ہو گیا اگر الیکشن کمیشن نے ہم نے روک لیا. ایسا اس لیے ماریا ایسا اس لیے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کی حرکات پر ماضی میں شور مچاتے رہے ہوں، وہ خود بھی یہی سب کچھ کرنے لگ جائیں، تو پھر میرے خیال سے اعتراض کا ایک پہلو بنتا ہے. میں کوئی ایسپرشن کاسٹ کرنا نہیں چاہتا، میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر کے وہاں کے رزلٹ کو روکنے کی سارے جو تاخیری حربے ہیں ان کو ختم کر کے جلد از جلد وہاں کے نتائج جو ہیں وہ اگر عوام الناس تک پہنچ جاتے ہیں تو لارجلی اس الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گی. لیکن اگر یہاں بھی یہی ہوا کہ 10-12 حلقوں کے رزلٹ جو ہیں وہ کل تک بھی لوگوں کو نہ ملے، تو پھر یہ الیکشن بھی جو ہے تھرو آؤٹ اپنا جتنا ٹینیور ہے اس میں دھاندلی کے چرچے اسی طرح سے رہیں گے، اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کی بھی ہے، یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے، یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی بھی ہے. جو دھاندلی کی بات جو آپ کر رہے ہیں، دھاندلی ہی نہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا اس دفعہ کیمپیننگ میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے، جس لیول تک جو ہے اگریسونیس جو ہے اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، تشدد کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ہم نے دیکھا. آج بھی 2 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، مطلب وہ ایک بالکل معصوم ورکرز ہوتے ہیں. علی محمد خان صاحب، یہ کیا اب آگے ملک کی سیاست کی یہ ڈائریکشن طے ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی الیکشن ہوگا، چاہے وہ کشمیر کا ہو، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، اور اٹ ول بلڈ اپ ٹو دا جنرل الیکشن ان 2023، کہ اب سیاست اسی ڈھنگ سے ہوگی اس ملک میں؟ دیکھیں، کچھ مسائل تو بہرحال ہیں، لیکن ابھی جس طریقے سے پاکستان میں الیکشن ہوئے ہیں 18 کا یا یہ، تو جو ہارتا ہے وہ شور مچاتا ہے. اب ان سے کوئی یہ پوچھے مسلم لیگ نون سے کہ جو آپ کی 40+ سیٹیں ہیں، تو جو خاص کر ویلی کی ہیں، کشمیر کی ہیں، کتنی سیٹوں پہ آپ کے بندے کھڑے تھے؟ آپ تو فل سیٹوں پہ کھڑے نہیں کیے. جو جنرل الیکشن پہ آپ کو بھی پوچھے نا ان سے کہ آپ کی کتنی پٹیشنز آپ نے جمع کی تھی. ان کے 44 کینڈیڈیٹس ہیں مسلم لیگ نواز کے. میں نے یہ نکالا ہے ڈیٹا، کیونکہ پی ٹی آئی کرتی ہے کلیم کہ جی کھڑے نہیں ہیں کینڈیڈیٹس پوری سیٹس پہ. 44 پہ ہیں. ہاں یہ ضرور بعد میں کلیم کر سکتے ہیں کہ 44 میں سے کتنے ایسے ہیں جو ونیبل ہیں، لیکن کھڑے انہوں نے 44 سیٹس پہ کی ہیں. دیکھیں اب آپ وہاں سے جو ہے اب
جو ہے کوئی نان سیریس قسم کے لوگ کھڑے کہ نا کہ ایک سیریس ڈیبیٹ ہوتی ہے, ایک سیریس کنٹیسٹ ہوتا ہے. دوسرا دیکھیں, ابھی آپ کے رپورٹر نے آپ کو رابلہ کوٹ سے رپورٹ دی ہے, اب وہ ہمارے پی ٹی آئی کے نہیں ہے نہ کسی اور جماعت. کیا انہوں نے کسی خدا نخواستہ میں لفظ پیسے لے کے یہ رپورٹ آپ کو دی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن کچھ دور افتادہ علاقوں کی وجہ سے وہ سلو ہیں, آر او آفس میں کیلکولیشن ہو رہی ہے اور اس پہ چونکہ رش زیادہ ہے تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے. اب جو اپوزیشن کے جہاں سے جو لوگ ہار رہے ہیں وہ کہیں جناب وہ روک دیا گیا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ بڑی اسٹرکٹ اور واضح لائنز کھنچ گئی ہیں اور بڑا مشکل ہے اس ماحول میں آپ کو نان پارٹیسن اور نیوٹرل لوگ لے کے آنا کہ وہ ایسی بات کریں جو بیلنس ہو. یہاں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ٹیٹ ہے. یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں یہ ایک صورتحال ہے, ہر کوئی جو بات ہوتی ہے کہ ایجنڈا بیسڈ بات ہوتی ہے اور مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ جو الیکشن ہے کہ دوپہر سے یا صبح سے یہ کہنا کہ دھاندلی ہو رہی ہے, تو بھئی آپ کے ایکس پی ایم جو ہیں وہاں پہ وہ انہی کے نیچے سارا ہو رہا ہے. پھر سب سے پہلے تو وہ ہی از اکاؤنٹیبل. اور اچھا ثبوت کیا ہے؟ جو سب سے امپورٹنٹ سوال جو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ان کے ساری کلیمز پہ, آپ کی پٹیشن 2018 کے الیکشن پہ تھی کتنی اور سیریسلی پرسو کتنا کیا؟ اور ایک اور سوال ہے چونکہ آپ بالکل نیوٹرل اینکر ہیں اور آپ ہمیشہ ہم سب کو جو ہے ایک نیوٹرل اس پہ رکھتی ہیں, یہ سوال ضرور ان سے پوچھیے گا کہ واٹ واز اسٹاپنگ دی اپوزیشن, کہ جب ہم نے احتجاج کیا تھا دھاندلی پہ تو ہم نے اس پہ دھرنا بھی کیا اور پھر ہم سپریم کورٹ گئے, سیریسلی پرسو کیا. صرف ہی نہیں کہ بیان دے دیا اور اس کے بعد جو آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ آپ نے پٹیشنز کی الیکشن کمیشن میں اور نہ سپریم کورٹ گئے نہ کسی ہائی کورٹس میں گئے, بلکہ ہائی کورٹ سے اب فرار ہو گئے, ہم مفرور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پرانی روایت ہے, جو ہارتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے. بہرحال ہم کبھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جو ریزلٹ جس طرح سے آ رہے ہیں اور جس طرح سے اس وقت ہمارے پاس کچھ ریزلٹس آ بھی گئے ہیں, انشاءاللہ تحریک انصاف کی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ حکومت بنے گی. ڈاکٹر مصدق صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ بتائیے کہ پی ایم ایل این کا ایسٹیمیٹ کیا تھا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن نشستوں پہ آپ کا خیال ہے کہ آپ لوگ آگے ہیں وہاں کے ریزلٹس روک دیے گئے ہیں, تو وہ کون سی نشستیں ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ 45 میں سے کتنی نشستیں کمفرٹیبلی پی ایم ایل این جو تھی وہ اس پہ وہ برتری تھی وہ جیت سکتی ہے؟ ایک ریئلسٹک بھی ایسٹیمیٹ ہوتا ہے نا. دیکھیے ایسٹیمیٹ الیکشن میں لوگوں کے ووٹوں سے ہوتا ہے نا, لوگوں کی ووٹوں کی جو پراکسی ہے وہ جلسے جو آپ نے خود کام کی ہے, ان کی تصاویر, ان کی ویڈیوز, لوگوں کا جوش خروش آپ نے خود دیکھا ہے. اگر کسی کانسٹیچوئنسی کے اندر کسی گاؤں میں 5,000 یا 10,000 لوگ ہیں اور کانسٹیچوئنسی کے اندر کل ملا کے 60-70 ہزار ووٹ ہیں اور جلسے کے اندر 15 یا 18,000 لوگ آ جائیں جن میں 3,000 خواتین ہوں, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس کو کس چیز کی پراکسی کا تصور کریں گی؟ اس وجہ سے ہماری جتنے بھی ہمارے پولنگ یہاں جہاں ہو رہی تھی, ہم پر امید تھے, ہم پر امید ہیں کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے. لیکن جو اہم سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ ہر دفعہ 8:30-9 بجے یعنی 6 بجے 5 بجے تو ریزلٹس آتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور 7, 7:30, 8 بجے تک آتے رہتے ہیں. یہ 8:30 بجے یا 9 بجے کیا ہوتا ہے جو ہر الیکشن میں ریزلٹس جو ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے؟ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک دم الیکشن سلو ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں الیکشن کا مطلب کیا ہے اور یہاں پر ہو کیا رہا ہے. صحیح. اس وجہ سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. سر جیسے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے بھی, کیونکہ جب کراچی کا الیکشن ہوا تو بالکل ایسی ہی گریونسز آپ کی وہاں پر بھی تھی, ریزلٹ روک دیا گیا تھا اور اس وقت الزامات سارے آپ نے اس وقت کی پیپلز پارٹی کے اوپر باقاعدہ آپ کی جماعت نے لگائے تھے کہ انہوں نے روک کے اسٹفنگ کر کے الیکشن کو آخری منٹ پہ ہم سے چھینا ہے ورنہ مفتاح اسماعیل صاحب جیت جاتے. سو ادھر آپ کا کیا خدشہ ہے, کون اس وقت یہ کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہر الیکشن میں کون کرتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا. یعنی کون ہے وہ جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جب مرضی الیکشن چل پڑیں اور جب مرضی الیکشن رک جائیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ آج کیا ہوا ہے. اگر میرا قیاس غلط ہے, جو ہو سکتا ہے غلط ہو, تو آپ مجھے ایک آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشن دیں. آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشن دیں کہ 8:30 بجے کیا ہوتا ہے جو تمام الیکشن کے ریزلٹس رک جاتے ہیں. کوئی ایکسپلینیشن تو ہوگی نا. صحیح. اگر تو کوئی پروسیس میں فلا ہے تو جیسے ہی کاؤنٹنگ شروع ہو اسے رک جانا چاہیے.
मिस्ता इस्माइल की आपने एग्जाम्पल दिया, आपको मालूम है कि 90% जो मिस्ता इस्माइल के फॉर्म 45 थे उस पर किसी के दस्तखत नहीं थे। ये कैसे हो सकता है कि एक इलेक्शन हो, कोई भी हारे या जीते, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसी फॉर्म 45 को जो दिया जाए या ना दिया जाए, कुछ तो दिए ही नहीं गए थे, और जो दिए गए थे उनमें से 90% के ऊपर किसी के दस्तखत नहीं थे। अच्छा, अगर किसी के दस्तखत नहीं है तो फिर इस इलेक्शन के रिजल्ट का मतलब क्या है, मानी क्या है, यानी हमें इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है? ठीक है डॉक्टर साहब, जो आप ऐलान कर दें, शेख रशीद साहब ने तो ऐलान कर वो उन्होंने 9:30 करना था, अभी तक किया नहीं, मैं इंतजार कर रही थी वो ऐलान कर दे तो हमारा भी। 9 से पहले इलेक्शन के दौरान फौरन बाद उन्होंने, मैंने खुद उनकी टॉक सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऑफिशियल ऐलान 9:30 करूंगा, लेकिन इलेक्शन तो हम जीत चुके। सो वो मैं 9:30 बजे तक इंतजार करी ताकि मुझे मालूम हो कि भाई वो कैसे जीते, ताकि कोई मैकेनिज्म हमारे सामने भी आ जाए। मेरा ख्याल है उन्हें भी रिजल्ट नहीं पहुंचे अभी तक। हमेशा की तरह ऑल ऑफ अ सडन जो भी प्रॉब्लम आई है वो खुद ही फिक्स हो जाएगी 3:30 बजे रात को। चलिए मुझे पीपल्स पार्टी से भी पूछने देना कि क्या वो आपके इस ओपिनियन से अग्री करते हैं, क्योंकि जब कराची इलेक्शन था तो चौधरी मंजूर साहब आप लोग के उस वक्त, चौधरी मंजूर साहब के लीडरान ने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा उसका आप क्लिप चलाएं और बताएं कि उन्होंने क्या कहा है, और जो क्या उन्होंने जो कहा है वो मुझसे मुख्तलिफ है जो बात मैं कह रहा हूँ। जी चौधरी मंजूर साहब, देखिए ना, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अभी आपने पूछा कि आप कहाँ पे आगे, मैं आपको पीपल्स पार्टी का बता जी सर बता दें। मुजफ्फराबाद में मियां वही साहब 2 सीटों में नीलम वैली से लड़ रहे हैं, वो 1 सीट से वाज़े बरतरी पे है। सादुल्लाह अशफाक जफर वाज़े बरतरी है, तो लतीफ अकबर वाज़े बरतरी है, बादल नकवी वाज़े बरतरी है, जावेद अयूब वाज़े बरतरी, सरदार कमर जमान बाग से वाज़े बरतरी, रावलाकोट से सरदार याकूब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, 1 सीट पे वो वाज़े बरतरी पे है। सऊद बिन सादिक जो है वो वाज़े बरतरी से, फैसल राठौर वाज़े बरतरी। अब कोटली में आ जाए, कोटली में 4 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गए, 2 पे जो यासीन लड़ रहे हैं दोनों सीटों पे आ गए, वलीद इनकलाबी आ गए, जवेद बुढ़ानवी आ गए, मीरपुर से कासम मजीद आ गए। मतलब आप अगर ये सूरत हाल है और इनको भी नहीं दिखा रहे, आगे नहीं दिखा रहे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये मैंने जो मुझे रैंडम याद है वो मैंने बता दी, मैंने कोई पेपर तो नहीं पढ़ के आपको बताया। ये सीटें हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत, और अभी भी लिख रहे हैं इंतजार फरमाइए। क्या मतलब इंतजार फरमाइए का क्या है? कई हल्कों में इंतजार फरमाइए। और मैं जो कह रहा हूँ कि रिटर्निंग अफसर के पास अगर नहीं जाने दिया जा रहा कैंडिडेट को या उनके पोलिंग एजेंट को भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो क्या मतलब उसका? नहीं बिल्कुल, नुमाइंदे कह रहे हैं कि रिटर्निंग अफसर के पास जो है तकरीबन कर्फ्यू की कैफियत, जो ये क्यों कर्फ्यू की कैफियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑप्टिक्स मैटर, जो प्रोसेस है उसकी शफाफियत नजर आनी चाहिए। अफसर के पास जाने से रोकना क्या मतलब? बिल्कुल शफाफियत नजर आनी चाहिए। जी जी जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। राजा फारूक हैदर साहब का हल्का, मैं मुजफ्फराबाद में बैठा हूँ, आप मुझे बताइए मुजफ्फराबाद में रिजल्ट आने में कितनी देर लगती है? मुजफ्फराबाद के पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना पिछले 2 घंटे से रुक गए हैं। क्यों रुक गए भाई? मुजफ्फराबाद में क्या सहमत आई है कि एक शहर जिससे पोलिंग जो जहां पे आपका इलेक्शन कमीशन है भी दूर नहीं है, वहां पे क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे? यानी कोई शख्स बताने से कासिर है, पूरे मुल्क में कोई शख्स नहीं बता सकता कि ये जगह। चलिए सर, ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर बाद हमें ये तमाम जो रिजल्ट्स है इसके ये लेट होने की कोई वजह तो बताएंगे या बतानी पड़ेगी। क्लोजिंग नोट में आपसे दूंगी अली मोहम्मद खान साहब, बिकॉज गवर्नमेंट अपेरेंटली इस वफाक में चूंकि आपकी और जो तमाम इशारिये हैं उससे अंदाज़ा भी यही होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कश्मीर के इलेक्शन में वाज़े बरतरी अभी तक उसकी होनी चाहिए, टेक्निकली जो सर्वेस कह रहे हैं। सर ये ऑप्टिक्स आप लोगों के लिए मैटर नहीं करते कि भाई शफाफियत हो, नज़र ज़रूर आए, अगर आप जीत भी रहे हैं तो अपोजिशन अगर हारे तो वो एटलीस्ट नज़र आए कि भाई ये शफाफ तरीके से सब कुछ हो रहा है अगर आपने जीतना भी है? देखिए, अभी जिस हल्के की बात डॉक्टर साहब ने की है, अगर तो ये राजा साहब का वो हल्का है, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने खुद वहाँ कैंपेन की है, ये इसमें ये जो राजा फारूक हैदर साहब का हल्का है, मुजफ्फराबाद से आप जब बाग की तरफ जाते हैं, बीच में एक बहुत ऊंची पहाड़ी सिलसिला है जिसको चिकार वैली कहते हैं या सुदन गली कहते हैं। अगर वो वाला ये बता रहे हैं LA 32 उसमें जी LA 32 बहुत दूर पार के उसमें हमारे जो हैं वो ज़ीशान हैदर साहब मेरे ख्याल के मुकाबले में यंग एक आदमी हमारे नौजवान खड़े हैं,
اس میں کافی دور افتادہ پہاڑی علاقوں کے بھی پولنگ اسٹیشن ہے. اگر یہ وہی ہے تو اس میں تو ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن ابھی اس پورے پروگرام میں صرف ایک نیوٹرل شخص آن گراؤنڈ موجود ہے اور وہ آپ کے رپورٹر ہے, اور انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اگر کسی جگہ پہ کوئی RO کے پاس نہیں جا رہا تو وہ بندہ خود آ کے اس میں کہے ہم یہاں پہ کسی الیکشن کمیشن کے نہ ترجمان ہیں, حکومت ان کی اپنی ہے, تو پھر اپنا ہی گریبان. نہیں صحیح بات ہے, آپ ترجمان نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کے کوئی اس پہ اعتراضات نہیں ہے تو وہ بڑا ایک سٹارک کمپیریزن ہے کہ جی اپوزیشن کے دونوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. جو پاکستان میں جو ہارتا ہے وہ پھر اپنے بال بھی نوچتا ہے اور جیتتا چلاتا ہے. اور جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, تو کیا 2013 میں بھی 8:30 یا 9 بجے سارا سلو ڈاؤن ہو گیا تھا؟ تو کیا آپ کو بھی کوئی فائدہ ہوا؟ لیکن اس طرح نہ کریں. اگر آپ ہار رہے ہیں فیئر اینڈ اسکوئر تو ایکسیپٹ کریں کہ کشمیری عوام نے اپنا فیصلہ عمران خان صاحب کے سفیر کشمیر کے حق میں کر دیا ہے. تو ابھی پھر آپ 2000 آگے کوئی 5 سال بعد آپ 2025-26 میں ٹرائی کریں. امید پہ دنیا قائم ہے.